برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے پیر کو استعفے کا امکان ہے۔ کیئر سٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق برطانیہ کی سیاست میں بڑی پیش رفت، وزیراعظم کے مستقبل پر قیاس آرائیاں، لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں اضافہ، قیادت کی تبدیلی کے امکانات، برطانوی وزیراعظم سے مستعفی ہونے اور جانشینی کا راستہ ہموار کرنے کی توقع ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے پیر کو استعفے کا امکان ہے۔ کیئر سٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ برطانیہ کی سیاست میں بڑی پیش رفت، وزیراعظم کے مستقبل پر قیاس آرائیاں، لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں اضافہ، قیادت کی تبدیلی کے امکانات، برطانوی وزیراعظم سے مستعفی ہونے اور جانشینی کا راستہ ہموار کرنے کی توقع ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے پیر کو استعفے کا امکان ہے۔ کیئر سٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ برطانیہ کی سیاست میں بڑی پیش رفت، وزیراعظم کے مستقبل پر قیاس آرائیاں، لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں اضافہ، قیادت کی تبدیلی کے امکانات ہیں۔ اس سے قبل کیئر سٹارمر کی جانب سے مستعفی ہونے سے انکار کیا گیا تھا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام تر جتنے بھی ہرڈلز ہیں ان کا سامنا کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اور بھی اگر آئے گا تو اسے بھی انہی تمام تر صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور قیادت کی تبدیلی کے امکانات پر بات چیت ہو رہی ہے، اور شنید یہ ہے کہ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر پیر کو استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ ان کو پیر کو استعفیٰ دینے کا امکان ہے، جبکہ کیئر سٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ برطانیہ کی سیاست میں بڑی پیش رفت، وزیراعظم کے مستقبل پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، جبکہ لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، قیادت کی تبدیلی کے امکانات ہیں۔ برطانوی وزیراعظم سے مستعفی ہونے اور جانشینی کا راستہ ہموار کرنے کی توقع ہے۔ برطانوی وزیراعظم پر اس وقت شدید دباؤ ہے مستعفی ہونے کا، اور اس سے قبل بھی جب ان کی کابینہ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے ریزائن بھی کیا، اس کے بعد یہ دباؤ بڑھتا گیا اور برطانوی وزیراعظم کی جانب سے مسلسل مستعفی ہونے سے انکار کیا جاتا رہا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر پیر کو استعفیٰ دے سکتے ہیں، ان کے استعفے کا امکان ہے۔ کیئر سٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ برطانیہ کی سیاست میں یہ بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، جبکہ وزیراعظم کے مستقبل پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں اضافہ، قیادت کی تبدیلی کے امکانات ہیں۔ برطانوی وزیراعظم سے مستعفی ہونے اور جانشینی کا راستہ ہموار کرنے کی توقع ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے اس وقت جو ہے اقتدار کے پر جو بادل ہیں وہ زیادہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور ان سے مسلسل مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور وہ مسلسل مستعفی ہونے سے انکار کر رہے تھے۔ لیکن اب جو دباؤ ہے لیبر پارٹی کا وہ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے، اور قیادت کی تبدیلی کے امکانات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے پیر کو استعفے کا امکان ہے۔ کیئر سٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ برطانیہ کی سیاست میں یہ بڑی پیش رفت ہے، وزیراعظم کے مستقبل پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، قیادت کی تبدیلی کے امکانات ہیں۔ بیورو چیف لندن اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ اظہر بتائیے گا، مسلسل انکاری رہے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر استعفیٰ دینے سے، اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیر کو وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، کتنی اس میں صداقت ہے اور کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کے حوالے سے مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ پیر کے روز اپنے اقتدار سے علیحدہ ہونے کا ٹائم ٹیبل کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ آج ہالیڈیز پہ چلے گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ مشورے کے بعد پیر کو اعلان کریں گے۔ اس کے پیچھے پچھلے کئی ماہ سے جو سیاسی کشیدگی چل رہی تھی اس کا بہت عمل دخل ہے، اور اس کے بعد اینڈی برنم جو میکر فیلڈ، جو مانچسٹر کے پہلے میئر تھے، لیبر پارٹی کے سرکردہ رہنما، انہوں نے میکر فیلڈ میں ضمنی الیکشن میں انتخاب کامیابی حاصل کی، اور اب وہ منڈے کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ باقاعدہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے تھے۔ لیکن گزشتہ چند دنوں میں سینئر وزراء ہیں جو برطانوی حکومت کے، جس میں وزیر داخلہ شبانہ محمود ہیں، اس کے علاوہ دیگر وزراء، ان سب نے بھی برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پرامن انتقال اقتدار یا کسی بھی قسم کی کوئی بغاوت کے بغیر وہ کر دیں، تو اس سے لیبر پارٹی کا جو تشخص ہے اور اس کی جو ایک مقبولیت ہے وہ قائم رہے گی۔ تو اس سلسلے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیر کو برطانوی وزیر اعظم اپنے اقتدار سے علیحدہ ہونے کا اعلان کریں گے، لیکن اس میں ابھی کئی مراحل ہوں گے۔
اب لیبر پارٹی کے لیڈر ہیں، جو لیبر پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے. لیبر پارٹی کے لیڈر کے دوبارہ انتخابات ہوں گے اور اس میں اینڈی برنم بھی حصہ لیں گے، دیگر جو امیدوار ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں گے، اور یہ تقریباً 2 مہینے کا پروسیس ہو سکتا ہے. اور اگر جو بھی اس لیبر پارٹی کے سربراہ کے انتخابات کے اندر جیتے گا وہ اگلا وزیر اعظم ہوگا. اور اس وقت جو سب سے مضبوط امیدوار ہیں وہ اینڈی برنم ہے. اور ستمبر میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، اگست یا ستمبر میں، کہ نئے وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے، جو بھی لیبر پارٹی کے لیڈر منتخب ہوں گے. لیکن اتنی دیر تک سر کیئر سٹارمر جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے پر قائم رہیں گے. تو اس طرح پچھلے 10 سال کے اندر یہ 7ویں وزیر اعظم ہوں گے، برطانوی وزیر اعظم جو اپنے عہدے سے علیحدہ ہوں گے، اور نیا وزیر اعظم برطانوی حکومت کو سنبھالے گا. یہ برطانیہ میں بڑھتے ہوئے جو سیاسی عدم استحکام اس کی بڑی وجہ تھی، کیونکہ سر کیئر سٹارمر جنہوں نے 2024 میں انتخابات جیتے تھے، بھاری میجارٹی سے جیتے تھے، لیکن ان کی غیر مقبولیت تاریخ کی سب سے بلند سطح پہ پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد لوگ ان سے ہٹنے کا مطالبہ کر رہے تھے. لیبر پارٹی کے گزشتہ جو مئی میں الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی، اس میں بھی بدترین شکست ہوئی تھی لیبر پارٹی کو، جس کی وجہ سے اندرونی بغاوت بھی پیدا ہوئی. اس تمام تر صورتحال کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں اتنا سیاسی اور عدم استحکام نظر آ رہا ہے برطانیہ میں؟ کیوں عوام جو ہیں 2024 میں بھاری اکثریت دیتے ہیں اور ایک دم سے ان کی مقبولیت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں؟ ایکچولی اس کے پیچھے فیکٹس کیا ہیں؟ اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹس جو ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ سے پہلے جب بریگزٹ ہوا، یورپی یونین سے علیحدہ ہوا برطانیہ، اس وقت سے لے کے اب تک سیاسی اور جو معاشی عدم استحکام ہے اس نے لوگوں کو بہت بے چین کیا. جو پہلے کنزرویٹو پارٹی کے وزیر اعظم تھے بورس جانسن، جو کووڈ کے دوران تھے، ان کو علیحدہ ہونا پڑا. پھر اس کے بعد تھریسا مے تھی، پھر لز ٹرس تھے. تو اس طرح وہ پھر رشی سناک، تو جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ کنزرویٹو کی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، اور لیبر پارٹی کو اس امید سے لائے تھے کہ وہ معاشی استحکام لائیں گے، معیشت ترقی کرے گی. لیکن وہ بھی معاشی استحکام میں خاص طور پر اپنا کردار ادا نہیں کر سکے، اور دن بدن معیشت جو ہے برطانیہ کی وہ نیچے جا رہی. اس کے علاوہ جو اہم ایشوز تھے ان میں امیگریشن کا ایشو ہے، اس کے علاوہ دیگر جو لوکل پرابلم ہے ان کو بھی لیکن سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا عدم استحکام تھا، جس کی وجہ سے ابھی تک سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو سکا. تو ایک بار پھر معاشی عدم استحکام جو ہے وہ ایک اور برطانوی وزیر اعظم کو سمجھ لیں کہ نگلنے کے لیے تیار کھڑا ہے. اور یہ معاشی عدم استحکام 2024 میں تقریباً 120-25 سیٹوں سے لیبر پارٹی اکثریت سے جیتی تھی. صورتحال یہ ہے کہ کیئر سٹارمر نے پچھلے دنوں یہ بیان بھی دیا تھا، میں انہیں کوٹ کرتا ہوں، کوٹ اینڈ کوٹ، انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی نیا بندہ آئے گا اسے بھی انہی تمام تر صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایسے میں میرا سوال بھی یہی ہے کہ لیبر پارٹی ہی ان میں سے ہی کوئی بندہ پھر وزیر اعظم بنے گا؟ جیسے اینڈی برنم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ متوقع امیدوار ہیں، تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ اسی پارٹی کی پالیسیز ایک وزیر اعظم چینج ہونے سے کتنا فرق پڑ جائے گا کہ معاشی کوئی نئی پالیسی آ جائے گی جس سے عوام تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں گے، یا پھر صرف چہرہ تبدیل کرنا ہی مقصود ہوگا تاکہ جو ایک پریشر آیا ہے لیبر پارٹی پہ وہ تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے؟ دیکھیے، اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو سر کیئر سٹارمر ہیں وہ بطور لیڈر اپنی مقبولیت کھو چکے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں جو انتخابات ہوئے تھے، جو بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست ہوئی، لیبر لیڈر کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں یہ پچھلے 3-4 دن پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے میکر فیلڈ میں، مانچسٹر میں، جہاں سے اینڈی برنم جیتے ہیں، وہ اپنی سب سے زیادہ اکثریت لے کے جیتے ہیں. اور وہی بلدیاتی انتخابات میں جو ووٹر ریفارم کو ووٹ دے رہا تھا وہ واپس لوٹ آیا. وہ لیبر پارٹی کے جو ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ کیئر سٹارمر جو ہے وہ بہتر وزیر اعظم نہیں ہے، بہتر لیڈر نہیں ہے. اور اینڈی برنم پہ وہی اعتماد ہوا. جب تک اینڈی برنم اس انتخابی ریس میں نہیں تھے تو لیبر پارٹی وہاں پہ 6 پوائنٹ سے نیچے تھی اور ریفارم پارٹی کر رہی تھی. لیکن جیسے ہی اینڈی برنم اس ریس میں داخل ہوئے تو اینڈی برنم جو ہے وہ بطور لیڈر ان کو پسند کیا جا رہا ہے، کیونکہ گریٹر مانچسٹر کے وہ میئر رہے ہیں لیبر پارٹی کی طرف سے. انہوں نے گریٹر مانچسٹر میں بہت سارا اصلاحات کی ہیں، بڑا اچھا وہاں کام کیا. معاشی طور پہ گریٹر مانچسٹر ایک برطانیہ کا اہم اقتصادی شہر بن کے ابھرا ہے. وہاں پر
काफ़ी काम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के सेक्टर में लोगों को रिहाइश के लिए, दूसरे मामलात के लिए। तो उनकी एक जो लीडरशिप है उसके ऊपर लोग एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और वो एतमाद हमने देखा कि मेकरफील्ड मैनचेस्टर के इलेक्शन में वो तकरीबन 10,000 वोटों की अक्सरियत से जीते हैं। वही जगह जहाँ से बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी 1-1.5 महीने पहले बुरी तरह हारी थी, लेबर पार्टी ने बाउंस बैक किया, और सिर्फ एंडी बर्नम की क़यादत की वजह से। तो ये एक बड़ा फर्क है कि लीडरशिप को लेके लेबर पार्टी का जो रवायती वोटर जो नाराज हो गया था सर कियर स्टार्मर की लीडरशिप की वजह से, वो एंडी बर्नम के मुतबादल मिलता ही वापस पार्टी के रैंक में आ रहे गया। तो एक तरह से अवाम ने ये ऐलान कर दिया है कि वो एंडी बर्नम को चाह रहे हैं